اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم 10th کی ہسٹری کا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، آئیڈیا آف ستیاگرہ. تو یا یہ دوسری ٹائپ کا بھی کوشچن آ سکتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا کوشچن واٹ از دا مین بائی دا آئیڈیا آف ستیاگرہ، اور what was Satyagraha? Explain 3 movements of Satyagraha successfully organized by Mahatma Gandhi soon after his arrival in India. تو ستیاگرہ کا مطلب کیا ہے اور گاندھی جی نے کون سے 3 مومنٹس یہاں پہ لانچ کیے، چلائے جب وہ ہندوستان آیا. چونکہ گاندھی جی اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو جو ہی وہ ہندوستان آیا اس نے کون سے مومنٹس یہاں پہ چلائے. تو آنسر: Satyagraha is the combination of 2 Sanskrit words. Satya means truth and agra means path. Thus, Satyagraha means following the path of truth and non-violence to attain freedom and fight against the injustice. تو ستیاگرہ کا مطلب ہے it is a word of 2 words, Sanskrit words. ایک تھا ستیہ اور اس کا مطلب ہے ٹروتھ، اینڈ دوسرا ہے اگراہ، اس کا مطلب ہے پاتھ. اب ستیاگرہ کا مطلب کیا بن گیا؟ ٹروتھ اینڈ نان وائلنس. تو یہی نان وائلنس جو تھی، یہی اسی پاتھ کو گاندھی جی نے اپنا کے اپنا جو فریڈم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اس نے یہی پاتھ اپنا کے نان وائلنس کی پاتھ اپنا کے اس نے کہا لوگوں کو کہ ہمیں فریڈم حاصل کرنی ہے. چونکہ اس نے جب یہ افریقہ میں تھا وہاں پہ بھی اس نے یہی میتھڈ اپنایا تھا، یہی نان وائلنس کا میتھڈ اس نے وہاں پہ بھی اپنایا تھا. اس سے اس کو کافی فائدہ ملا. ستیاگرہ واز اے نوول میتھڈ of truth and non-violence adopted by Mahatma Gandhi in his struggle against the racist regime in South Africa and unjust action of the British government in India. Satyagraha advocated that for truth cause and struggle against injustice, physical force is not required to fight with the oppressor. Without being aggressive, a satyagrahi could win battle through non-violence. This method was passive resistance consisting of defense of laws, non-payment of taxes, boycott of government institutions, etc. Thus, dharma or non-violence was successfully used by Mahatma Gandhi in time and again. تو ستیاگرہ جو تھا یہ گاندھی جی نے وہاں سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں یوز کیا، پھر وہ یہاں آ گیا. اس نے کہا کہ صرف اسی سے جو ستیاگرہ ہے اسی سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وائلنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو فوج ہے، جو برٹشرس ہیں، ان کے ساتھ ہمیں لڑنا نہیں ہے. ہم صرف آسانی سے اپنے جو حقوق ہیں، اپنی جو آزادی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس نے لوگوں کو کہا کہ ہم ٹیکسز نہیں دیں گے، ہم گورنمنٹ جابس سے انکار کریں گے، ہم گورنمنٹ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ڈفرینٹ محکمے ہیں، ان سے انکار کریں گے. تو اس طرح سے ہم یہ جو ہے یہ اپنے حقوق جو ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے گاندھی جی جو تھا ہی واز اگینسٹ دا وائلنس، وہ وائلنس کے خلاف تھا. اس نے اپنی جو اس نے موومنٹ چلایا وہ نان وائلنٹلی چلایا. اس نے کہا کہ لوگوں کو ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں طریقے سے ہمیں لڑنے کے بغیر ہی ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے کچھ مومنٹس یہاں پہ چلائے. ہی اڈاپٹیڈ ستیاگرہ ان 1916. سب سے پہلے اس نے 1916 میں ستیاگرہ یہاں پہ شروع کیا. اس نے چمپارن ایک ڈسٹرکٹ چمپارن ڈسٹرکٹ آف بہار، تو وہاں پہ چمپارن ڈسٹرکٹ ایک تھا بہار میں، تو وہاں پہ پیزنٹس کے ساتھ انجسٹس ہوتا تھا، پیزنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. اس نے وہاں پہ اسی میتھڈ کو اپنا کے ان کو انصاف دلایا. اس کے بعد اس نے ایک اور 1917 میں کھیرا ڈسٹرکٹ تھا گجرات میں، تو وہاں کے پیزنٹس جو تھے ان سے ہیوی لینڈ ریونیو لیا جاتا تھا. وہ جو کماتے تھے اس میں سے زیادہ تر شیئر جو تھا وہ گورنمنٹ لیتے تھے. اس طرح سے جو پیزنٹس تھے ان کے ساتھ کافی ناانصافی ہوتی تھی. ان کو اپنی
اپنے حقوق نہیں ملتے تھے، وہ کافی ستائے جاتے تھے. اس طرح سے جب اس نے وہاں پہ بھی یہ مومنٹ لانچ کیا تو اس طرح سے وہ وہاں پہ بھی کامیاب ہو گیا. اس کے بعد ان 1918 ہی آرگنائز ستیاگرہ موومنٹ ان احمد آباد ان فیور آف دا کاٹن مل ورکرز. اچھا وہاں پہ 1918 میں اس نے احمد آباد میں بھی یہی موومنٹ لانچ کیا. تو وہاں پہ جو کاٹن مل ورکرز تھے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اس نے وہاں پہ بھی یہ موومنٹ چلا کے ان کو بھی ان کو بھی اپنے حقوق دلائے. تو اس طرح سے ان تینوں موومنٹ میں جب اس کو اچھی طرح لگا کہ نہیں جی مجھے یہ کامیاب رہے، اس نے آزادی کے لیے بھی یہاں کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں یہی جو طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں آزادی ملے گی اور ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آسانی سے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کل دیکھیں گے. تھینک یو. خدا حافظ.